بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور ابو لہب کی بیوی جمیل بنت حرب جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت بھیجی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور جمیل پر لعنت کیوں بھیجی؟ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ جمیل جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسلک ہونا چاہتی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیل پر کوئی توجہ نہ دی اور یوں جمیل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یعنی ابو لہب سے شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر فلمایا گیا اس مووی کا سین جس میں جمیل ابو لہب سے تکرار کرتی ہے کہ اسے اس دعوت میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ جمیل کون سی دعوت کی بات کر رہی ہے؟ یہ وہ دعوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب نے خوشی میں مکہ والوں کو دعوت دی۔ جمیل ابو لہب سے کہتی ہے کہ وہ کیوں عبد المطلب کے اس پوتے پر خوش ہوں جس کے والد ہی اس دنیا میں نہیں، اور یہ کہ ایسے بچے کو دودھ پلانے کے لیے میری ہی کنیز کو کیوں رکھا گیا۔ ابو لہب اس کے جواب میں کہتا ہے کہ کیا یہ تمہارا دکھ ہے، یا پھر تمہارا دکھ یہ ہے کہ عبداللہ نے تم پر نظر نہیں کی اور تم میرے دل پر آ پڑی۔ جمیل ابو لہب کے اس جواب میں کہتی ہے کہ میرا دکھ تو یہ ہے کہ میں تو امن پسند ہوں اور میں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان صلح کروانی چاہی۔ تو ابو لہب کہتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا والے کیوں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان صلح نہیں دیکھ پا رہی؟ ابو لہب کی یہ باتیں سن کر جمیل کو انتہائی غصہ آتا ہے اور وہ ابو لہب پر لعنت کرتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر تمام قریش کو بلا کر اسلام کی دعوت دی تو اس پر ابو لہب نے کہا کہ ہلاکت ہو تم پر، کیا تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ویورز، جمیل، ابو لہب اور ان کے دونوں بیٹے اسلام دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب کے دونوں بیٹوں یعنی عتیبہ اور عتبہ نے طلاق دے دی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے کس قدر خلاف تھے، تو ان پر لعنت تو ہونی ہی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمیل کس کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، اور جب سورہ لہب نازل ہوئی تو اسے سن کر تو جمیل کو انتہائی غصہ آیا اور وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ اس نے ایک بڑا سا پتھر لیا اور حرم کعبہ میں داخل ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول کوئی شاعر نہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ جمیل کا غصہ انتہائی عروج پر ہوتا ہے اور وہ پورے حرم میں غیظ و غضب میں بکتی پھرتی رہتی ہے۔
پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ دیکھ سکی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمیل کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری لیکن آپ کو دیکھ نہ سکی۔ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔